السلام علیکم دوستو، میں ہوں سہیل بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں سب رنگ ٹی وی۔ دوستو آج 9 نومبر ہے اور اس ٹائم صبح 8:30 بجے کا ٹائم ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹائم نومبر کی 9 تاریخ ہے اور صبح 9 بجے 8:30 بجے یہ کیفیت ہے کہ یعنی کہ زیرو ویزیبلٹی ہے، اور یہ زیرو ویزیبلٹی کوئی یہ دھند کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ اسموگ کی وجہ سے۔ آپ اندازہ لگائیں، اس وقت میں دیہات میں ہوں اور دیہات میں یہ کیفیت ہے صبح 8:30 بجے، تو آپ اسموگ کے جو مضر اثرات ہیں اس کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں، اور کس حد تک اسموگ جو ہے ہمارے ماحول کو ڈسٹرب کر رہی ہے یا ماحول پر اثر انداز ہو رہی ہے، اس کا اندازہ آپ کو اس کیفیت سے ہو سکتا ہے۔ اگر ہم نے اسموگ کے حوالے سے کوئی خصوصی تدارک نہ کیے تو یہ اسموگ جو ہے یہ ہماری زندگیوں کو بھی متاثر کر سکتی ہے، پہلے بھی متاثر کر رہی ہے، لیکن فزیکلی یعنی کہ آپ کو جسمانی طور پہ بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر ہم نے اسموگ کے حوالے سے کوئی خاص اقدامات نہ کیے۔ یہ میں آپ کو پھر بتاؤں کہ یہ دھند نہیں ہے جو سردیوں میں پڑتی ہے، دھند اور چیز ہے اور اسموگ اور چیز ہے۔ یہ اسموگ ہے۔ اسموگ اور دھند میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو دھند ہوتی ہے اس میں نمی ہوتی ہے اور جو اسموگ ہوتی ہے اس میں نمی نہیں ہوتی، تو یہ اسموگ ہے، اس میں نمی نہیں ہے، اور اگر یہ دھند ہوتی تو اس کے اندر نمی ہوتی۔ پنجاب حکومت اس حوالے سے اقدامات کر رہی ہے لیکن یہ بہت ہی ناکافی اقدامات ہیں۔ آج سے 5-10 سال پہلے پاکستان کے جو شہر ہیں ان کو الیکٹرک پہ منتقل کیا جانا چاہیے تھا، اور اسموگ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو دلی نے جو مسائل اسموگ کے حوالے سے بھگتے ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ وتیرہ ہے کہ ہم دیکھ کے بھی نہیں سیکھتے، اور بالکل ہمارے ساتھ صورتحال تھی لیکن ہمارے جو ارباب اختیار ہیں انہوں نے اس حوالے سے کوئی توجہ نہیں کی، اور پھر اب ہمیں جو ہے وہی کیفیت جو ہے وہ پاکستان میں ڈیولپ ہو چکی ہے۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں ہے، اور اسی طرح جو اب ملتان بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں شامل ہو چکا ہے اسی اسموگ کی وجہ سے۔ تو یہ کیفیت ہے اس ٹائم صبح 8:30 بجے۔ میں ایک دیہات میں ہوں اور یہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے دسمبر جنوری کی صبح ہے اور شدید دھند پڑی ہوئی ہے، لیکن یہ دھند نہیں ہے، یہ اسموگ ہے۔ تو کہا یہی جا رہا ہے کہ یہ جو دھان کی باقیات ہیں، ان دنوں دھان بہت زیادہ کٹائی ہوتی ہے دھان کی، میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں، ایک کھیت یہاں بھی کٹا ہوا ہے دھان کا۔ تو جو دھان کی باقیات ہیں ان کو آگ لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ جو مشرقی پنجاب ہے، انڈیا کا پنجاب ہے، اس میں بھی بہت زیادہ دھان کاشت ہوتا ہے، اور یہ مغربی پنجاب جو پاکستان والا پنجاب ہے اس میں بھی بہت زیادہ دھان کاشت ہوتا ہے۔ تو اس دھان کی وجہ سے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ اسموگ دھان کی وجہ سے ڈیولپ ہوتی ہے، اور اس میں باقی جو آپ کو پتہ ہے کہ انڈسٹریلائزیشن کا دور ہے اور بہت زیادہ فیکٹریاں ہیں، اور ان فیکٹریوں کے حوالے سے بھی کبھی کوئی معیار یا اس حوالے سے کوئی توجہ نہیں دی گئی پاکستان میں، تو ان کا جو دھواں ہے اور یہ جو دھان کی باقیات کا دھواں ہے یہ مل کے جو ہے یہ اسموگ کو ڈیولپ کرتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سامنے دھان کا کھیت ہے۔ تو اس کھیت کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس ٹائم مغربی پنجاب اور مشرقی پنجاب دونوں طرف جو ہے نا دھان کی کٹائی ہو رہی ہے، اور ان دھان کی جو باقیات ہوتی ہیں یہ جو ہے نا
یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ باقیات ہوتی ہیں، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ چیز جو ہوتی ہے، یہ اس چیز کو جو ہے وہ آگ لگائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ جو ہے یہ پورے دونوں پنجاب میں، مغربی مشرقی دونوں پنجاب میں جو ہے وہ پوری فضا جو ہے دھوئیں سے بھر جاتی ہے۔ اور جب ان دنوں شبنم پڑتی ہے، آپ کو پتہ ہے جس کو ہم اوس بھی کہتے ہیں، تو جب رات کو اوس پڑتی ہے تو وہ اس دھوئیں کو نیچے لے آتی ہے اور وہ پھر اس طرح کی کیفیت ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ تو بہت ہی خطرناک قسم کے سچویشن میں اس ٹائم دونوں پنجاب پھنسے ہوئے ہیں۔ پاکستان والا پنجاب بھی اسی کیفیت میں ہے اور انڈیا والا پنجاب بھی اسی کیفیت میں ہے۔ آپ دیکھیں کس قدر سموگ ہے، زیرو ویزیبلٹی، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، یہ دیکھیں۔ اور صبح 8:30 بجے کا ٹائم، سورج کا تو آپ یہ دیکھیں نا کہ کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں صبح 8:30 بجے سورج کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ سورج صاحب کدھر ہیں۔ تو یہ سچویشن ہے، اور اس سچویشن میں بھی اگر ہم نے کوئی توجہ نہ کی، اور وہ ہم موجودہ صورتحال میں یہی ہے کہ کوئی توجہ نہیں کر رہے، پنجاب حکومت نے کچھ اقدامات کرنے کا اعلان کیا ہے، لیکن وہ روایتی ہیں، ہر سال کیے جاتے ہیں، اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ زیرو ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو دھان بھی دکھاتا ہوں، جہاں دھان کو جو ہے نا اس کی صفائی کی جا رہی ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ دھان پڑا ہے، یہ صاف کیا ہوا دھان پڑا ہے، کھیت سے کاٹا گیا ہے اور پھر کاٹ کے یہاں اس کو صاف کیا گیا ہے، اور اسی کی باقیات کو جو یہ چیزیں پڑی ہیں ان کو آگ لگائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ سموک ڈیولپ ہوتی ہے۔ یہ دیہات کا منظر ہے، سامنے جانور کھڑے آپ کو ہلکے ہلکے نظر آ رہے ہوں گے، اور یہ سموک کی کیفیت ہے۔ اب دیکھیں پنجاب حکومت کے اقدامات سے کیا ہوتا ہے۔ میرا تجربہ تو یہی ہے کہ یہ جو ہے نا یہ روایتی اقدامات ہیں اور ان سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اب یہ میں تو اس سموک کو ایک آفت کی نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہر سال ہی ہمارے پیچھے پڑ گئی ہے، ہر سال ہی آ جاتی ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں اس سے، لاکھوں کی تعداد میں۔ یہ چیک کریں، زیرو ویزیبلٹی ہے، آپ کو بہت بڑے بڑے درخت جو ہے نا وہ ہلکے ہلکے نظر آ رہے ہوں گے، اور اس طرف دیکھیں تو بالکل ہی زیرو ویزیبلٹی ہے۔ تو یہ کیفیت ہے سموک کی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، تھینکس فار واچنگ۔